بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال کا عمل بیان کرتے ہیں۔ ہر فعل عمل کرتا ہے اور عمل کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف کی دو قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل معروف خواہ وہ لازم ہو یا متعدی ہو فاعل کو رفع کرتا ہے۔ فعل معروف کی دو قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم وہ ہوتا ہے جو فاعل پر تام ہو جاتا ہے اور مفعول کا تقاضا نہیں کرتا، اور فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا بھی تقاضا کرتا ہے، فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ پھر فعل معروف خواہ وہ لازم ہو یا متعدی ہو فاعل کو رفع کرتا ہے، جیسے قام زید اور ضرب عمر۔ فعل لازم کی مثال قام زید، زید کھڑا ہوا، اور فعل متعدی کی مثال ضرب عمر، عمر نے مارا۔ فعل معروف خواہ وہ فعل لازم ہو یا متعدی ہو فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ تو فعل لازم کی مثال قام زید، زید کھڑا ہوا، اور فعل متعدی کی مثال ضرب عمر، عمر نے مارا ہے۔ فعل متعدی 6 اسماء کو نصب دیتا ہے، اور وہ 6 اسماء یہ ہیں: مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول معہ، مفعول لہ، حال، تمیز۔ ان کی تعریفیں اور ان کی وضاحت منصوبات میں گزر گئی ہے۔ فعل متعدی 6 اسماء کو نصب دیتا ہے، اور وہ 6 اسماء یہ ہیں: مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول معہ، مفعول لہ، حال، تمیز۔ اور فعل مجہول کی وضاحت یہ کہ فعل مجہول فاعل کو رفع دینے کے بجائے مفعول بھی کو رفع دیتا ہے اور باقی مفعولات کو فعل مجہول نصب دیتا ہے۔ فعل مجہول فاعل کے بجائے مفعول بھی کو رفع دیتا ہے اور باقی مفعولات کو نصب دیتا ہے۔ مثال: ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ تأدیبا۔ مارا گیا زید جمعہ والے دن امیر کے سامنے سخت مارنا اس کے گھر میں تأدیباً ادب سکھانے کے لیے۔ یہاں پر زید مفعول بھی ہے، ضربا نے اس کو رفع دیا، اور باقی جتنے بھی مفاعیل ہیں ان کو ضربا نے نصب دیا۔ چنانچہ یوم الجمعۃ اور امام الامیر یہ دونوں مفعول فی ہیں جن کو ضربا نے نصب دیا، اور ضرباً شدیداً فی دارہ، ضرباً شدیداً یہ مفعول مطلق ہے جس کو ضربا نے جو ہے وہ نصب دے دیا، اور تأدیباً یہ مفعول لہ ہے جس کو ضربا نے نصب دیا۔ اور ایک فائدہ بیان کیا کہ فعل مجہول کا ایک اور نام بھی ہے، اس کا نام ہے فعل ما لم یسمی فاعلہ، وہ فعل جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو، اور جس کو یہ فعل مجہول رفع دیتا ہے اس کو مفعول ما لم یسمی فاعلہ کہتے ہیں۔ فعل مجہول کو فعل ما لم یسمی فاعلہ اور فعل مجہول کے مرفوع کو مفعول ما لم یسمی فاعلہ کہتے ہیں۔ آگے فعل متعدی کو بیان کیا۔ فعل متعدی یعنی جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا بھی تقاضا کرے، اس کی 3 قسمیں ہیں: متعدی بیک مفعول جو ایک مفعول کی طرف متعدی ہو، متعدی بدو مفعول جو 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہو، اور متعدی بسہ مفعول جو 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہو۔ متعدی بیک مفعول کی مثال ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ یہاں پر ضربہ ایک مفعول یعنی عمر کی طرف متعدی ہے۔ متعدی بدو مفعول 2 قسم پر ہے: نمبر 1 جس میں ایک مفعول کو ذکر کرنا جائز ہو، اور نمبر 2 جس میں دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہو۔ جس میں ایک مفعول کو ذکر کرنا جائز ہو اس کی مثال جیسے اعطیٰ یا اعطیت زیدا درہما، میں نے زید کو درہم دیا۔ یہاں پر ایک مفعول اعطیت زیدا کہنا بھی جائز ہے، ایک مفعول کو ذکر کرنا یعنی اعطیت زیدا کہنا بھی جائز ہے۔ اور وہ متعدی بدو مفعول کہ جس میں دونوں کو ذکر کرنا ضروری ہو، ایک مفعول کو حذف کرنا اور ایک کو لانا جائز نہیں ہے، وہ 7 افعال قلوب ہیں: رأیت، وجدت، علمت، زعمت، حسبت، خلت اور ظننت۔ ان میں فرق یہ ہے کہ رأیت، وجدت اور علمت یقین کے لیے آتے ہیں، حسبت، خلت اور ظننت شک کے لیے آتے ہیں، اور زعمت یقین اور شک دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو متعدی بدو مفعول 2 قسم پر ہے: نمبر 1 جس میں ایک مفعول کو ذکر کرنا جائز ہے، نمبر 2 جس میں دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہے، ایک کو ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ جس میں ایک مفعول کو ذکر کرنا جائز ہے اس کی مثال جیسے اعطیٰ یا اعطیت زیدا درہما، میں نے زید کو 1 درہم دیا۔ یہاں پر اعطیت 2 مفعولوں زید اور درہم کی طرف متعدی ہے، اور ایک مفعول کو بھی ذکر کرنا جائز ہے، چنانچہ یہ کہہ سکتے ہیں اعطیت زیدا۔
اور وہ متعدی بدو مفعول کہ جس میں ایک مفعول کو لانا جائز نہیں ہے، دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہے، وہ افعال قلوب ہیں، جو کہ یہ ہیں رأیت، وجدت، علمت، زعمت، حسبت، خلت اور ظننت۔ پہلے تین یعنی رأیت، وجدت اور علمت یقین کے لیے آتے ہیں، آخری تین حسبت، خلت اور ظننت شک کے لیے آتے ہیں، اور زعمت یقین اور شک دونوں کے لیے آتا ہے۔ اب ان تمام کی مثالیں، پہلے تین کی مثالیں جو یقین کے لیے آتے ہیں یہ ہیں: رأیت سعیدا ذاہبا، میں نے سعید کو جاتے ہوئے دیکھا، وجدت رشیدا عالما، میں نے رشید کو عالم پایا، علمت عمرا امینا، میں نے عمر کو امین جانا۔ یہ تینوں یقین کے لیے ہیں۔ اور زعمت جو شک اور یقین کے لیے آتا ہے تو اس کی مثالیں: یقین کی مثال زعمت اللہ غفورا، میں نے یقین کیا اللہ کو بخشنے والا، اور شک کی مثال زعمت الشیطان شکورا، میں نے شیطان کو گمان کیا شکر گزار۔ اور آخری تین جو شک کے لیے آتے ہیں وہ یہ ہیں: حسبت زیدا فاضلا، میں نے گمان کیا زید کو فاضل، خلت خالدا نائما، میں نے خیال کیا خالد کو، خلت خالدا قائما، میں نے خیال کیا خالد کو کھڑا ہونے والا، اور ظننت بکرا نائما، میں نے گمان کیا بکر کو سونے والا۔ متعدی بسے مفعول یعنی وہ فعل کہ جو تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، وہ افعال یہ ہیں: اعلم، اعلم، ارا، انبا، اخبر، خبر، نبا، حدث۔ یہ سارے افعال جو ہیں وہ تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں۔ مثلا اعلمت زیدا عمرا فاضلا، میں نے زید کو بتایا کہ عمر فاضل ہے، میں نے زید کو یقین دلایا، اسے جنوایا کہ زید کہ عمر فاضل ہے۔ اور ارأیت عمرا خالدا نائما، میں نے عمر کو دکھایا کہ خالد سونے والا ہے۔ یہ جو سارے افعال ہیں یہ تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، تو یہ متعدی بسے مفعول ہوئے۔